ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ 2 مہینے ہو گئے، 2 مہینے میں نے غلامی پہ سٹریم کی تھی، 2 مہینے ہو گئے ہیں، پورے تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں۔ جیسے ہی میں نے پہلے کی تھی نا تو واجدی صاحب نے چھلانگیں لگانی شروع کر دی تھی، وہ غالب تم سے نہیں ہوگا، تم سے نہیں ہوگا۔ اور اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ واجدی صاحب کہاں رہ گئے ہیں۔ واجدی صاحب کیا چھٹی پہ چلے گئے ہیں، یا واجدی صاحب میں جو ہے وہ ذہنی سکت نہیں رہی کہ اس کا جواب دیں۔ ٹھیک ہے، واجدی صاحب نے جتنا تلملایا ہوا جواب دیا تھا اور جیسی زبان یاسر واجدی صاحب نے استعمال کی تھی، میں کسی ایسے بندے سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا جو کہ اپنے آپ کو اسلام میں پی ایچ ڈی کر۔ ٹھیک ہے، واجدی صاحب نے بڑی چھلانگیں ماری تھی، اور جی ہم سارا جواب دیں گے، فلاں کریں گے، ڈمکاں کریں گے۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں، ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں، ابھی تک جواب نہیں دیا گیا ان سے۔ ٹھیک ہے، کیوں نہیں دیا گیا، اور آئے گا بھی نہیں جواب۔ اس لیے نہیں آئے گا جواب کیونکہ وہ سٹریم جو میں نے کی تھی اس پہ یہ سٹریم اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ اگر یہ اس پہ سٹریم کریں گے تو لوگ پھر میری سٹریم بھی دیکھیں گے، اور پھر ان کو پتہ لگے گا کہ اسلام میں عورت کے ساتھ کیا زیادتی کی گئی ہے، غلاموں کے ساتھ کیا زیادتی کی گئی ہے، انسانیت کے ساتھ کیا زیادتی کی گئی ہے۔ تو یہ واجدی صاحب، یہ اس ویڈیو کا کلپ میں دوبارہ لگاؤں گا، واجدی صاحب آپ کہاں رہ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ سے یہ نہیں ہو سکتا، مجھے پتا ہے اس بات کا۔ آپ نے جو کہا تھا نا کہ غالب تم سے نہیں ہوگا، بیسیکلی آپ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے آپ سے نہیں ہوگا واجدی صاحب۔ یہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ اس کا جواب دیں گے تو پھر اسلام کی وہ چہرہ اسلام کا باہر آئے گا جو اتنا بدنما ہے کہ آپ خود اس سے شرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج میں نے جو مفتی طارق مسعود علی بات کیا، آپ ان کے ساتھ پلیٹ فارم شیئر کرتے ہیں، ذرا جواب دیجئے گا نا اس کا بھی، اور میری اس سٹریم کا بھی جواب دیں ذرا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی طرح اسلام کا اسکالر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میرا بڑا سطحی سا علم ہے، مگر جتنا بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا تو ذرا غلطی تو کیجئے اس کا جواب دینے کی۔ آپ کے لوگ تو کہتے ہیں ہم سر تن سے جدا کر دیں گے اور فلاں کر دیں گے اور ڈھمکاں کر دیں گے، کسی میں جرت نہیں ہو رہی کہ اب جواب دیں۔ کیوں نہیں ہو رہی جرت آپ کی جواب دینے کی؟ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹیڈ تو کپڑا چکو نا تو اپنا ہی ٹیڈ ننگا ہوتا ہے، یعنی اگر اپنا پیٹ سے آپ کپڑا اٹھائیں نا تو آپ کا اپنا پیٹ ننگا ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ یہ پیٹ سے کپڑا اٹھائیں گے، اسلام کی ڈیفنس کی کوشش کریں گے تو اسلام ہی ننگا ہوگا، اور یہ لوگوں کو پتہ لگے گا۔ لٹرلی واجدی صاحب میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں، اور میں باقی سب ملوں کو بھی یہ کہہ سکتا ہوں، جو باتیں اس سٹریم میں نے کی تھی وہ آپ اپنی ماؤں بہنوں کو کبھی بتا ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیونکہ کیا ہوگا اس کی وجہ سے ان کے دماغ میں اسلام کا جنازہ نکل جائے گا، جسے لٹرلی کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی عورتیں ہیں۔ وہ آپ تو یہ نہیں سوچتے کہ عورت ہے تو جی اسے لونڈی بنائیں گے، اس کا ریپ کریں گے، اس کی مرضی کے بغیر اسے بیچ دیں گے، اس کو خرید کے اس کو بچے کی ماں بنا کے اس کے بعد اس کو لونڈی کے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا، آپ کے بچے لونڈیوں سے پیدا ہو رہے ہیں، عورت ان باتوں کو سوچتی ہے کہ اس عورت کی جگہ میں بھی ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، عورت کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی مجھے ننگا نہ کر دے، عورت کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ریپ نہ میرا کر دے، مگر آپ کو نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس داڑھی میں مردانگی ہے ساری۔ ٹھیک ہے، اس ٹوپی میں ساری مردانگی ہے، اور آپ کو تو ٹھرک سے سوچتے ہیں نا۔ اصل میں اسلام مرد کو انوائٹ کرتا ہے کہ ٹھرک سے سوچو، جنت میں آپ کو عورتیں ملیں گی جن سے آپ 70 سال جن کے ساتھ آپ لگے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ لالچ دیتا ہے آپ کو، یعنی اتنا چیپ لالچ۔ ٹھیک ہے، جب کوئی بڑا بزنس مین، کوئی پالیٹیشین کسی کو عورت کا لالچ دیتا ہے نا تو اس کو لوگ دلال کہتے ہیں، اور لٹرلی یہ کام اللہ نے کیا، اللہ نے یہ کام کیا۔ کیا آپ اس اللہ کو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی یہ دنیا کے کمی کمین دلالوں والا سٹیٹس آپ کے خدا کا ہے کہ وہ آپ کو عورت کا اور عورت کی ٹانگوں کا اور عورت کے وجائنا کا لالچ دے رہا ہے؟ یہ آپ کا خدا ہے؟ اتنا چھوٹا ایک بونے انسان، ایک دلال سے بھی چھوٹا سٹیٹس ہے اس کا۔ آپ کو لونڈیوں کا لالچ دے رہا ہے۔ حضرت محمد نہیں صحابیوں کو لالچ دیتے تھے، چلو میرے ساتھ آؤ، کیسر و کسرا پہ حملہ کرتے ہیں، تمہیں گولڈن بالوں والی لڑکیاں مل جائیں گی۔
صحابی کہتے ہیں ہم پاگل ہو جائیں گے ان کو دیکھ کے. میں اور حضرت محمد آگے سے ہنستے تھے. ٹھیک ہے, حضرت محمد نے نہ خود لونڈیاں رکھی, خود حضرت محمد نے رکھی, ٹھیک ہے, نہ خود ان سے اجتناب کیا لونڈیاں رکھنے سے. نبی ایک ایسی چیز تھا کہ وہ طائف میں جا کے لوگوں کے پتھر کھا لیتا تھا اور برداشت ہو سکتے تھے اس کو, اسے اپنی شہوت برداشت نہیں ہو سکتی تھی. صحابیوں کی شہوت کو وہ ان کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اپنی شہوت روکو. کیا ہم مرد نہیں ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ اپنی شہوت پہ کیسے قابو رکھتے ہیں؟ پتا ہے ہمیں. ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمیں روز ایسی عورتیں نظر آتی ہیں جنہوں نے نہ آپ کے سٹینڈرڈ کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, نہ آپ کی طرح وہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, مگر ہمیں تو کبھی نہیں, ہم تو اپنی نظر میں اتنی شرم پیدا کرتے ہیں کہ اگر کسی پہ ایک دفعہ نظر پڑ بھی جائے تو ہم دوبارہ اس لیے نہیں دیکھتے کہ غلط ہے اس کو دیکھنا, اس لیے نہیں. ہاں, میں ایتھیسٹ ہوں, اس لیے نہیں میں دیکھتا کسی کو دوبارہ, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ غلط ہے اس کو دیکھنا دوبارہ. ٹھیک ہے, میں کسی عورت سے بات کرتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بات کرنی ہے تو اس کی آنکھ میں دیکھ کے بات کرنی ہے, کہیں اس کی دوسری طرف نظر نہیں جانی چاہیے. ٹھیک ہے, اتنا قابو ہے اپنے اوپر, کبھی بھی نہیں یہ آیا, کبھی رال نہیں ٹپکتی کسی عورت کو دیکھ کے. ٹھیک ہے, کیوں نہیں ٹپکتی؟ اتنا قابو تو ہمیں اپنے اوپر, ملحدوں کو, کافروں کو. تو نبی کا تو سٹینڈرڈ بہت اوپر ہونا چاہیے تھا, صحابیوں کا تو سٹینڈرڈ آسمان سے باتیں کرنی چاہیے تھی, مگر نہیں تھا. جاتے تھے جس علاقے میں جا کے عورتوں کو رات کو ریپ کا پورا بازار لگا لیتے تھے. کیوں لگا لیتے تھے؟ یہ پرابلم ہے مسلمانوں کا کہ جن کو آپ مشعل راہ مانتے ہو وہ کالی روشنی کی مشعل ہے, وہ سفید روشنی کی, پیلی روشنی کی راہ دکھانے والی مشعل نہیں ہے, وہ اندھیرے کی مشعل ہے, کالی روشنی کی. ٹھیک ہے, جو کہ جدھر جدھر جاتی ہے اندھیرا پھیلتا جاتا ہے. یہ مسلمانوں میں مرد اس بات کو سوچ ہی نہیں سکتا کہ عورت کے اوپر شہوت نہ آنا اس کے قابو میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام جسٹیفیکیشن دیتا ہے ہر وقت. ہاں بھائی تمہیں لونڈیاں ملیں گی. بھائی جب آپ جنت میں عورت دے دیتے ہیں تو پھر آپ کو کیا رہ جاتا پیچھے؟ جنت دیکھو کیسی, ایک ایسا عورت کے ساتھ ایک ایسی نا انصافی ہے اسلام میں کہ یار دنیا میں تو اس بیچاری کی آدھی گواہی, وہ آپ کی کھیتی ہے, آپ اس کو پھینٹی لگا سکتے ہو, آپ اس کو لونڈی بنا کے بیچ سکتے ہو, آپ باپ ہے تو وہ بیٹی کی شادی جہاں مرضی جس مرضی بڈھے سے کر دے, ابو بکر جیسا ہو تو. ٹھیک ہے, یہ دیتے ہو. اور جنت میں کیا؟ جنت میں مرد کو 72 اڑیں دے دیا, عورت کو کیا دیا؟ ٹھینگا, وہی پرانا بابا. ٹھیک ہے, وہی دے دیا واپس. ٹھیک ہے, اس کو جنت میں بھی اتنا مساجنسٹ مذہب ہے کہ اس مساجنسٹ مذہب کے بنانے والے مرد جنت میں بھی ایک جھوٹی جنت جو حضرت محمد نے بنائی تھی اس میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتے کہ عورت کو بھی کوئی جنسی آزادی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تصور نہیں کر سکتے. وہ آرزو کاظمی نے ابھی وہ جو ویڈیو کی تھی اس مولوی کے ساتھ, آپ کو کیا ملے گا جنت میں؟ ہاں جی, آپ کو اپنا خاوند ملے گا. اچھا, تو اس کو 72 ملیں گی تو مجھے خاوند ملے گا. ہاں, آپ حوروں کی سردار ہوں گی. اچھا, یہ چکلے کی انچارج ہوں گی آپ, یہ آپ کو مل رہا ہے, یہ عورت کو دے رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, بندہ جو ہے وہ 70 سال حوروں کے ساتھ لگا ہوا ہے, عورت بیٹھی پیچھے مکھیاں مار رہی ہے جنت میں. یہ تو لٹرلی ان کی جنت ہے. ٹھیک ہے, ایک گلوریفائڈ چکلا ہے جنت. ٹھیک ہے, لٹرلی ایک گلوریفائڈ چکلا ہے. اور حضرت محمد نے جب لے کے گئے لوگوں کو جہادوں پہ اور دیکھا کہ یہ لونڈیوں کے پیچھے سب سے زیادہ پاگل ہیں, تو انہوں نے کہا کیا زبردست بات ہے, جنت میں بھی یہی ڈال دیتے ہیں. ان کا تو ناڑا ڈھیلا ہے سارے صحابیوں کا, یہ تو زبانیں باہر نکلی ہوں گی, آ رہے ہوں گے. تو وہی ہو رہا تھا, اور کیا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, 72 حوریں. عورت کو جنت, دنیا میں عورت کو پردے میں چھپانا ہے, اور جنت کی حور کو ایسا ننگا کرتا ہے وہ طارق جمیل کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گے اور پھر بھی سارا نظر آ رہا ہوگا, ہڈیوں کا گودا نظر آ رہا ہوگا. بھائی اتنا ننگا طارق جمیل کرتا ہے حور کو کہ 70 جوڑے پہننے کے باوجود بھی وہ اتنی ننگی ہوتی ہے, اتنی سخت ننگی ہوتی ہے وہ, کہ آپ نے اتنا شرمناک پان اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا. لٹرلی لعنت ہے ایسی, دور فٹے منہ کو لاکھ کی لعنت سے بھی اگلا کوئی جو ہے نا وہ لیول ہے کہ 70 جوڑوں کے باوجود اس کی سکن نہیں, اس کی ہڈیوں کا گودا نظر آ رہا ہوگا, یعنی اس کا بون میرو نظر آ رہا ہوگا.
लिटरली इस लेवल का नंगापन जो है ना, दैट इज अनइमेजिनेबल, लिटरली अनइमेजिनेबल। और ये है जो इस्लाम कहता है। वो दुनिया का जो सबसे नंगा चकला है ना, सबसे नंगा पौन है, हूर उससे ज्यादा नंगी होगी। 70 जोड़े और उसकी स्किन उसकी हड्डियों का गूदा भी नहीं छुपा सकेगी। कितना नंगा करोगे किसी औरत को? ये को करोड़ की लानत होनी चाहिए, लाख की लानत इसके लिए छोटा लफ्ज है। लाख दी लानत जो है ना, इसके लिए छोटा लफ्ज है। ये करोड़ की, को अरब की, कोई खरब की लानत होनी चाहिए इसके ऊपर, कि आप और मैं जिंदगी में इतना नंगा पौन कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते जितना जन्नत में होगा। ये हालात है इनके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।